آج جامعہ محمدیہ غوثیہ دارالکرم میں درس نظامی کے اسباق کی ابتدا تھی۔ عامہ سال اول کے جو طلباء تھے ان کے جو اسباق پڑھانے کی سعادت مل رہی تھی، ان میں سے ایک تھا عقیدے کا بیان۔ تو عقائد کے حوالہ سے سوچا کیوں نہ ہو طلباء کا بھی فائدہ ہو جائے اور پھر یہ کہ دیگر پیارے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور معلومات ان تک بھی پہنچ جائے۔ آج ہم وضاحت کریں گے کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور عقیدے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں عقیدہ جو ہوتا ہے نا، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے نا تو بندہ یقیناً جتنے بھی اعمال کر لے وہ درجہ مقبولیت تک اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، وہ درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچتے بلکہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو بندہ ایمان کا انکار کر دے اس بندے کے اعمال جو ہے نا یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اعمال کے بجا رکھنے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جو ہم یقین یا ایمان کا لفظ بولتے ہیں اسے انگلش میں کہتے ہیں بلیف۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پختہ ایمان کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ۔ کیا کہتے ہیں پختہ ایمان؟ پختہ ایمان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیتھ۔ جو عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے کہ کون کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، مطلقاً تمام جو عقیدے ہوتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کریڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ کریڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ کریڈ۔ اور پھر کسی نظریے کی مکمل جو تعلیمات ہوتی ہیں، کوئی بھی نظریہ ہے اس کی جو مکمل تعلیمات ہیں، اس کے جو مکمل احکامات ہیں، ان کو انگلش میں کہتے ہیں ڈاکٹرائن۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرائن۔ عام جو یقین ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے بلیف، پختہ ایمان کے لیے فیتھ، اور عقائد کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کریڈ۔ اور پھر جو مکمل تعلیمات ہوتی ہیں کسی عقیدے یا نظریے کی اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرائن۔ سوال یہ ہے کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے، تو اس بارے ہم جانتے ہیں عقیدے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ عقیدہ جو ہے نا یہ عربی کا جو لفظ ہے نا عقد، اس سے نکلا ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرہ لگانا۔ اردو میں گانٹھ کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں گرہ لگانا۔ عقد کا مطلب کیا ہے؟ گرہ لگانا، یعنی کہ مضبوطی سے باندھنا۔ لفظ عقیدہ ہے، عقد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے گرہ لگانا، گانٹھ لگانا، مضبوطی سے باندھنا۔ اور اصطلاح میں عقیدہ وہ پختہ یقین ہے جو دل میں مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ہر لمحہ وہ اس پہ قائم ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اگر آسان الفاظ میں ایک عام بندہ مومن اگر یاد کرنا چاہے پھر تعریف یہ ہوگی کہ آسان الفاظ میں عقیدہ کی شرعی تعریف یہ ہے کہ عقیدہ وہ ایمان ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، رسولوں، قیامت اور تقدیر کے بارے میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، ہر معاملے کے اندر ایکسپرٹ ہو، اسے پتہ ہو کہ میرا اللہ کے بارے میں کیا یقین، اللہ کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہے اور اس کے فرشتوں، رسولوں، تقدیر، قیامت کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہے۔ بندہ مومن ہوگا تو گویا کہ اس کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ حقیقتاً اسلام کے عین مطابق ہوگا، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہوگا کہ تب جا کے بندہ کامیاب ہو۔ لیکن یاد رہے عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد۔ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اعمال کی مقبولیت عقیدے کی درستگی پر موقوف ہے۔ ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ تب قبول ہوں گے جب ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جب ہمارا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے فرامین کے مطابق ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے، درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کوئی جتنا بھی نیک ہو جائے وہ بندہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں بن سکتا، اللہ کے ہاں اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے بلکہ رد کر دیے جائیں گے۔ اسی کی یہاں پہ وضاحت ہے کہ یاد رہے عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، اعمال کی مقبولیت عقیدے کی درستگی پر موقوف ہے، اور عقیدہ درست ہوا تو اعمال مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو اعمال چاہے جتنے بھی نیک ہوئے درجہ مقبولیت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آج معاشرے کے اندر یہ فتنے پائے جاتے ہیں نا کہ ایک بندہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ یا اس کے پیارے فرشتوں یا پیارے رسولوں کی واضح طور پہ توہین کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ادھر وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھتا، بھائی نمازیں پڑھتا ہے پر یہ تو دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ تو عیب ہے، اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ میں پایا نہیں جاتا، اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تو گویا کہ اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کا یہ رتبہ نہیں، یہ رتبہ نہیں،
ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ صرف الوہیت جو ہے اس کے علاوہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ بہت بڑے رتبے، بہت بڑی شان بزرگ ہے نا، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا مقام۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بعض لوگ گفتگو کرتے کہ معاذ اللہ صحابہ کی توہین کی یا جا بجا گستاخیاں، اور پھر نماز روزے، بھائی جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے اسے نماز روزہ کیسے فائدہ دیں گے؟ بھائی نماز روزے کا بیان ہے قرآن اور حدیث میں، تو قرآن و حدیث ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے، محنتیں کر کے، کوششیں کر کے قرآن کو جمع کیا، مختلف جگہ پہ لکھا تھا اس کو جمع کیا، نبی پاک اسلام کے مختلف جگہ پہ فرامین سنے ان کو جمع کیا، اور پھر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ تو جو بندہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی توہین کرے یا اہل بیت اطہار کی توہین کرے، وہ تو معاذ اللہ دراصل ایک وسیلہ بنا رہا ہے معاذ اللہ اسلام کی تعلیمات کا انکار کرنے کا۔ پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پہلے تو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی وہ ہستیاں ہیں نا جنہوں نے حضور کی قربت میں بیٹھ کے حضور کے فرامین سنے، اللہ کی وحدانیت کا بیان سنا، دیگر تعلیمات اسلام سنی، پھر ہم تک پہنچی۔ اور جو بندہ پہلے راویوں کا انکار کرے تو بتائیں ہمارے پاس اسلام کا بچے گا کیا؟ تو اس لیے اس کی نمازیں روزے نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا یہ بندہ صحابہ والے بیت طہار کی گستاخیاں کرتا ہے، لہٰذا اس بندے کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے جو صحابہ کی محبت کے بھی جام پلائے، اہل بیت طہار کی محبت کے بھی جام پلائے۔ تو لہٰذا ہم جب ان سبھی معاملات کو درست کریں گے، پھر چاہے ساتھ جتنے بھی نیک اعمال کریں میرا مالک قبول فرمائے گا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو اعمال جتنے بھی زیادہ ہوگے اللہ ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔